قبول فرماتے ہیں۔ لیکن حلال اور حرام کا فرق یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ سفر پہ گیا، پرا گندہ حال ہے، بال گرد سے اٹے ہوئے، کپڑے گندے، فقیرانہ حال، درویش بنا ہوا ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، اور سفر کے دوران یوں ہاتھ اٹھا کے، حضور نے مثال دی، یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس حرام کا پہنا ہوا، کھانا حرام کا ہے، جیب میں کمائی جو پیسے ہیں وہ حرام کے ہیں، پھر دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ لہذا جو اللہ ہمیں فورس فرما رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے تاکہ ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درد دل سے یہ دعا کیجیے، اللہ ہمیں حرام کے ایک ایک لقمے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما دے۔ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طریقے سے کھاؤ اور حرام کے شائبہ سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ کے ایک ولی تھے، میں نے ان کے متعلق پڑھا، وہ اکثر ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے، اور ٹرین کی ٹکٹ کے مطابق اور ریلوے کے اصول و ضوابط کے مطابق جو سامان زیادہ ہوتا اس کے ایکسٹرا چارجز وہ ادا کیا کرتے تھے، الگ سے ٹکٹ لیا کرتے تھے وہ اللہ کے ولی۔ تو ایک دن ٹکٹ چیکر کہنے لگا حضرت آپ ایسے ہی تکلف کرتے ہیں، جو سامان زیادہ ہوتا ہے آپ بس مجھے اشارہ کر دیا کریں تو میں وہ کلیئر کر دیا کروں گا، جس اسٹیشن تک میری ڈیوٹی ہے میں بس آپ فکر نہ کریں، اور جو اگلا چیکر ہوگا میں اس کو بھی آپ کا بتا دوں گا۔ اب ایسی اپرچونٹی اگر ہمیں ملے تو ہم تو شاید چھلانگے مارتے پھرے۔ تو وہ کہنے لگے وہ جو اگلا ٹکٹ چیکر ہوگا وہ کہاں تک ساتھ جائے گا؟ کہنے لگا جی جہاں تک ٹرین جاتی ہے وہ وہاں تک ساتھ جائے گا۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں مجھے تو اس کے بھی آگے جانا ہے، میرا سفر آگے بہت لمبا ہے، میرا اسی اسٹیشن پہ نہیں رکنا، میں نے تو قبر کے اسٹیشن پہ بھی جانا ہے، میں نے تو میدان محشر کے اسٹیشن تک بھی جانا ہے، تو وہاں پہ پھر میرا حساب کتاب کون کرے گا؟ لہذا ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ بات مد نظر رکھیں کہ حرام کمائی کا ایک لقمہ، ایک پیسہ ہمارے گھر میں نہ آئے۔ حضور فرماتے ہیں حرام کمائی پہ پلنے والا جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر آپ پیسوں کی برمار کے لیے اور اپنی اولاد کی خواہشات کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں تو یقین کیجئے یہ اولاد سے محبت نہیں کر رہے، حقیقی دشمنی مول رہے ہیں اپنی اولاد سے، کیونکہ سرکار دو عالم کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرام کمائی پہ پلنے والا بدن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا گیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ شیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں، معمول میں، جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وہ خطوات شیطان بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام شعبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے نظر مانی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنا پتر ذبح کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کی نظر پوری ہو گئی، وہ معاملہ پورا ہو گیا یعنی، تو اب سوچنے لگا کیا کروں۔ وہ فیصلہ حضرت مسروق رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مسروق، ان کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا یہی تو خطوات شیطان ہے، تم لہذا صرف ایک عام جانور ذبح کر دو، اگر بیٹے کو ذبح کرو گے تو تم شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ پایوں کا سالن آپ کھا رہے تھے، بکری کے پائے پکے ہوئے تھے، ایک بندے کو صلح ماری کہ بھائی آجو کھا لو، تو وہ ناک منہ چڑھا کے کہنے لگا توبہ توبہ، میں تو نہیں پائے کھاتا۔ بھائی کیوں نہیں تم کھاتے؟ کہتا جی میں نے پایوں کا سالن اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہی تو وہ معاملہ ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا۔ لہذا تم اپنی قسم کا کفارہ دو اور پایوں کا سالن کھانے کو اپنی عادت بناؤ، وگرنہ شیطان کے نقش قدم پہ شمار کیے جاؤ گے۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات غصے کی حالت میں ہم بڑی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو اس کا حل محدثین نے یہی نکالا ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے میں چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 3 روزے مسلسل رکھے جائیں یا 10 لوگوں
کو کھانا کھلایا جائے یا 10 لوگوں کے کپڑے خرید کے دیے جائیں. تو لہذا غصے کی حالت میں انسان کہہ دے جی فلاں چیز میرے اوپر حرام ہے، فلاں چیز میں نہیں کھاتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہوگی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو پہلے ہی تمہارا کھلا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں کہتا ہے کہ اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تمہارے علم میں بھی نہیں، تم جانتے بھی نہیں. پھر کفار مکہ کے اس انداز کو یہاں پہ نقل کیا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا. پیروی کرنے سے مراد چونکہ پہلے بھی حلال کا ذکر ہے، بعد میں آنے والی آیت میں بھی رزق حلال کا ذکر ہو رہا ہے، تاکید ہو رہی ہے. درمیان میں یہ حکم اس لیے اتارا گیا کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے سے ناک منہ کفار چڑھاتے ہیں، وگرنہ مومنوں کی تو خاصیت یہی ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے تسلیم کر لیا. لہذا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، قالو کہتے ہیں بل نہیں بلکہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معیار نہیں کہ جس پہ تمہارے باپ دادا چلتے رہے وہی حق ہو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا راہ حق سے ہٹے بھی ہوں اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں. لہذا ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعقو، جو اپنے جانوروں کو آواز دے، یا ان جانوروں کی طرح ہے، دونوں معنی بنتے ہیں، یا ان جانوروں کی طرح ہے کہ جن کو آواز دی جائے، بما لا يسمع الا دعاء و نداء، وہ پکار اور آواز اور اشارے کو سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. دور سے جانوروں کو بلاتے رہیں، اشارہ کرتے رہیں، آواز دیتے رہیں، وہ نہیں سمجھیں گے جب تک ان کو چارہ دانہ دن کا دکھا نہ دیا جائے کہ تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے. لہذا کفار مکہ کے من پسند کے جب اسلامی احکامات ہوں ان کے قریب آ جاتے ہیں، اور جو ان کی طبیعت کے مخالف ہوں، موافق نہ ہوں، تو تب وہ اسلام پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. سم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 172 نمبر آیا مبارکہ میں پھر اس حکم کو دہرایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پہلے حکم تھا یا ایھا الناس، سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. اب خاص ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو خاص محبت ہے، اب خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ طریقے سے کما کے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا. حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ سب سے افضل کمائی وہ ہے جو انسان محنت کر کے کماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر انبیاء کی مثال دی. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی جان کے ساتھ مل کے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. حضرت ادریس درزیوں والا کام کیا. مثال دی پھر حضور نے، انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے. تو لہذا فرمایا ایمان والو پاکیزہ طریقے سے کھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اور پتہ ہے اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑا نام تھا، وفات پا گئے. جب فوت ہوئے تو کسی بندے کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت کیسا معاملہ رہا؟ کہنے لگے اللہ نے جنت دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے جنت دے دی. لیکن جنت میں آ کے مجھے پتا چلا میرے گھر کے سامنے لوہاروں کا ایک گھر تھا، وہ بندہ جنت میں مجھ سے بھی اونچے درجے پہ ہے. اللہ اکبر. حضرت خود اتنے بڑے فقیہ اور محدث ہیں، لیکن جنت میں آ کے پتا چلا وہ جو میرا ہمسایہ تھا نا سامنا، لوہاروں کا کام کرتا تھا، جنت میں اس کا درجہ مجھ سے بھی بلند ہے. جس بندے کو یہ خواب آئی، صبح ہوئی، بیدار ہوا، خواب یاد آئی، رات یہ خواب آئی ہے، وہ ان کے گھر پہنچ گیا، لوہاروں کے گھر. تو جا کے اس عورت سے کہنے لگا کہ آپ کے خاوند کے متعلق حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے مجھے خواب میں یہ بتایا ہے، تو آخر ایسا کون سا عمل ہے؟ تو وہ کہتی اس نے بتایا میرے خاوند میں 2 خوبیاں تھیں.
پہلی خوبی، جس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک صبح کے وقت اٹھتے تہجد کے لیے تو میرا خامن سارے دن کا کام کر کے تھکا ہوتا تھا، تو بستر سے اٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن لیٹا لیٹا کہتا یا اللہ میں رزق حلال کے لیے سارا دن تھک جاتا ہوں، کاش کہ مجھے بھی توفیق ہوتی تو میں بھی حضرت عبداللہ بن مبارک جیسا اٹھ کے رات کو نفل ادا کرتا، میں بھی اٹھ کے اتنی عبادت کرتا۔ ایک تو اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رزق حلال کی وجہ سے اگر پچھلی رات کو اٹھ نہیں پایا تو میرے مولا کو وہ بھی پسند آ گئی اس کی ادا، اور اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیا۔ دوسری میرے خامد میں خاصیت یہ تھی کہ لوہاروں کا کام چونکہ کرتا تھا، لوہے کے اوپر ہتھوڑے سے ضربے لگاتا تھا، محنت کرتا تھا۔ ایک خوبی تھی کہ جیسے ہی اس کے کان میں اذان کی آواز آتی وہیں پہ کام چھوڑ کے سیدھا مسجد چلا جاتا تھا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا شاید یہی دو ادائیں ہیں جن کی بنیاد پہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا درجہ اس اللہ کے بندے کو جنت میں مل گیا ہے۔ تو لہذا رزق حلال ایک ایسا راستہ ہے جو جنت میں بلندی درجات کا سبب، ایمان والوں کو اسپیشل دوبارہ مخاطب، حالاں یا ایھا الناس میں بھی تو ہم سب آ گئے، لیکن ایمان والوں کو دوبارہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، موٹیویشن دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور رزق کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ حضور نے اس لیے ہمیں دعا سکھائی کہ جب کھانا کھا لو تو پھر دعا کیا کرو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے کھلایا بھی، پلایا بھی اور مجھے مسلمان بھی بنایا۔ تو لہذا واشکروا للہ، میں نے کچھ دن پہلے بھی شکر کے حوالہ سے بڑی تفصیل سے کچھ گزارشات عرض کی تھی، ان کو دہرا لیجئے گا۔ واشکروا للہ، اللہ کے لیے شکر ادا کرنا سیکھو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے فوت ہونے والوں کی اللہ کریم مغفرت فرما دے، بچوں اولادوں کے لیے جو پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، رزق کاروبار کے لیے جو پریشان ہے اللہ تعالی رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے، حرام کے ایک ایک لقمہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، رزق حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کے فہم جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، میرے مالک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما دیں، اور اس کے توفیل اللہ کریم گھروں سے جانے والے، ڈیوٹیوں پہ رزق حلال کے حصول کے لیے جانے والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان کی چادر نصیب فرما دیں، اور آنے جانے والے مسافروں کو خیر و عافیت سے اپنے اہل خانہ میں واپس آنا نصیب فرما دیں۔